یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ پہلا باب۔ دور تک پھیلا سمندر منظر سے خالی ویسا ہی بے لطف تھا جیسا کئی دنوں کی مسافت میں اس کا وہ بڑا حصہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بیزار کر دینے والی تھکاوٹ میں مبتلا رہا۔ اب ساحل قریب آ رہا تھا تو اس پر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھوں کے پردوں پر وسطی پنجاب کی یادیں تصویریں بناتی چلی گئیں۔ مال روڈ پر موجود پر آسائش بنگلہ، مامائیں، خادم اور دیگر ملازموں کی فوج ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ 8 سال کا عرصہ کم نہیں تھا جب وہ اپنے ماں باپ اور گھر سے دور انگلستان کی اکتا دینے والی تعلیم اور ٹھٹھرا دینے والی سردی کے گھوروں میں بیٹھا انتظار کاٹتا رہا اور لڑکپن کی ہواؤں کو تصور میں لاتا رہا۔ مامائیں کس طرح بابا لوگوں کو اپنے حصار میں لیے لارنس باغ میں آتی، ایک ایک نخرے پر 1000 طرح سے جان نثار ہوتی۔ ادھر جب بابا جان اور انگریزی سرکار کے افسر جیپوں پر دورے کو نکلتے تو دیسی لوگوں پر کیسی حسرت طاری ہوتی۔ وہ ان کی تمکنت کو سڑک کنارے کھڑے پچکے ہوئے چہروں پر ٹکی اور بھینچی ہوئی بے نور آنکھوں سے تکتے رہ جاتے، یہاں تک کہ جیپ زناٹے سے ان کے سروں پر خاک پھینکتے ہوئے نکل جاتی۔ اسے یاد آیا جب وہ اپنے والد کے ساتھ ان کے دفتر جاتا تو کس طرح آفس میں کام کرنے والا عملہ خوشامد کو آگے بڑھتا۔ چاکلیٹ اور عمدہ مٹھائیوں کے ڈھیر لگ جاتے، حتیٰ کہ اس دن آدھا دفتر سب کام چھوڑ کر اسی فکر میں ہو لیتا کہ وہ بابا لوگ کی خوشی حاصل کرے۔ کیا عیاشیاں تھیں، ایسے ایسے پھل جن کی یورپ میں مہک تک نہیں پہنچتی۔ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں پڑے سوکھا کرتے، نہ کوئی فکر نہ فاقہ، ہر کام سے آزاد۔ ایچسن کالج کے برگدوں کی لمبی ٹہنیوں پر جھولا جھولتے سارا وقت کٹ جاتا۔ زندگی میں ان دنوں سوائے مزے کے کچھ نہ تھا۔ پھر ایک دن جب بابا جان نے بتایا کہ اسے اپنی تعلیم کے سلسلے میں انگلستان جانا ہے تو اسے کتنا برا لگا۔ وہ بہت رویا پیٹا، لیکن بابا نے ضد کو پورا کیا اور آج اسے ان کا فیصلہ ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ 8 سال کا عرصہ ایسے تھا گویا پلک جھپکتے گزر گیا۔ اگرچہ سردی اور روکھی پھیکی زندگی نے اسے کئی دفعہ بیزار کیا اور وہ فوراً ہندوستان بھاگنے کو تیار بھی ہوا، لیکن کیتھی نے اسے اس حرکت سے باز رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور آج جب وہ اسسٹنٹ کمشنر بننے کے لیے امتحان پاس کر کے ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا تو کیسا سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا، دیسی لوگوں پر حکومت کرنے میں کتنا مزہ ہے۔ ادھر انگلینڈ میں تو کوئی تمیز ہی نہیں، سب کام اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتے ہیں، کھٹ بھئیے اور بھنگی تک بات نہیں سنتے، مگر جیسے ہی ہندوستان کی ہوا لگتی ہے بندہ ایک دم نواب ہو جاتا ہے۔ زندگی کا لطف تو بس ہندوستان کے لوگوں میں ہے۔ اس نے سوچا، اب میں کبھی انگلستان کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ 2 سال بعد کیتھی کو بھی بلا لوں گا، پھر ساری عمر مزے سے کمشنری کریں گے۔ دادا ہالرائٹ کے بعد اس کا باپ ڈپٹی کمشنر بنا اور اب اسے بطور اسسٹنٹ کمشنر لاہور سے اپنی پوسٹنگ کے آرڈر لینا تھے، جس کے لیے ابھی 1 سال مزید بطور ٹرینی ادھر ادھر کی نوکری کرنی تھی۔ لیکن یہ ایسی کڑی شرط نہیں تھی جسے پورا نہ کیا جا سکتا۔ بہرحال ولیم کے لیے سرشار کر دینے والا خوش کن منظر تھا۔ 8 سال بعد اسی جگہ وہ حکومت کرنے جا رہا تھا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ پھر اسے نہری کوٹھیوں پر گزرے ہوئے دن یاد آنے لگے۔ اس وقت وہ بھی 6 سال کا تھا۔ اکثر اپنے دوست ایشلی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے لڑ پڑتا، پھر آپ ہی آپ صلح بھی ہو جاتی، پھر وہ اکٹھے ہی اسکول بھی جانے لگے اور ایک دوسرے کے بغیر اداس بھی ہو جاتے۔ لیکن اب اس نے کتنے برس ایشلی کے بغیر نکال لیے تھے۔ کیا موسم تھے جب نہروں کے کنارے چھتنار درختوں کے سایوں میں مامائیں ان کو لیے پھرتی، برگد کے پیڑوں سے بندے جھولوں پر پینگیں جھلاتی، نہروں کا پانی، برگدوں سے لٹکے جھولے اور آموں کے باغوں سے پھوٹتی خوشبو اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ جب دادا مقامی لوگوں کے ہاتھوں بلوے میں قتل ہوا تو اسے گوگیرا چھوڑنا پڑا۔ گورنمنٹ نے اپنا ضلعی دفتر گوگیرا سے اٹھا کر مونٹگمری منتقل کر دیا۔ پھر جب 3 سال بعد جانسن کو مونٹگمری کا ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا تو وہ اسے اپنے ساتھ
مونٹگومری لے گیا اور وہاں 4 سال تک رہا۔ اس عرصے میں جانسن کے ساتھ کئی بار گوگیرا میں سیر کے واسطے آیا۔ یہاں آ کر اسے سکون سا مل جاتا۔ گوگیرا جو اس کے پردادا ہی کے نام پر تھا، اپنے دل فریبی میں اسے کبھی نہ بھولا۔ وہ جانسن کے ساتھ جہاں آتا تو اکیلا ہی ڈاک بنگلے سے نکل کر مضافات کی سیر کو نکل جاتا۔ اس وقت کتنا مزہ آتا جب دیسی ملازم اور گارڈ فکر مندی میں حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد بھاگتے پھرتے۔ اس وقت شرارتن وہ اپنے گھوڑے کو ہلکے ہلکے بھگا دیتا اور لمبی سینگوں والی بھاری بندوقیں پکڑ کر پیچھے بھاگتے ہوئے گارڈز کو دیکھ کر لطف اٹھاتا۔ ان میں سے کئی ہانپتے ہانپتے گر پڑتے تو وہ نظارہ لوٹ پوٹ کر دینے والا ہوتا۔ حتیٰ کہ کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں بھی انہیں دیکھتی اور ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی۔ آموں کا موسم تو اسے کبھی فراموش نہیں ہو سکتا تھا، جس کے لیے اس کے دادا نے خاص انتظام کیا تھا۔ اس کا تصور کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگا، کیا جنت کا منظر تھا۔ 3 نہروں کے درمیان 200 ایکڑ پر موجود آموں کے گھنے سیاہ باغ۔ اگست ستمبر کے دنوں میں اس باغ میں کوئلوں اور پپیہوں کی جان نکال دینے والی بولیاں اور راگنیاں جو تیز بارشوں میں کچھ اور تیز ہو جاتی تھیں۔ اس کے لیے ایک ہری بھری جادو نگری تھی۔ اس جادو کی نگری کے بیچوں بیچ 2 ایکڑ رقبے پر ان کا وہ سرخ اینٹوں سے کھڑا کیا ہوا شاندار بنگلہ۔ دادا کہا کرتے تھے بھلے وقتوں میں اس پر 9 لاکھ خرچ آیا تھا۔ جیسی بنگلے کی شان تھی، خیال ہے یہ بھی کم بتاتے تھے۔ انہوں نے اس کا نام 9 لکھی کوٹھی رکھ دیا تھا۔ دادا جان نے بڑی نہر سے ایک چھوٹی نہر کاٹ کر جو سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی جاتی تھی، بنگلے کے صحن سے گزارتے ہوئے 1 کلومیٹر پر لے جا کر پھر اسی نہر میں ڈال دیا تھا۔ لوئس نے دادا کے مرنے کے بعد اس بنگلے کے 15 لاکھ لگا دیے، لیکن بابا نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ سچ پوچھیں تو اس کو بہت خوشی ہوئی۔ بنگلے میں ہوا کا ایسا نظام تھا کہ چاروں طرف کے برآمدوں میں گھومتی ہوئی ہوا کمروں میں داخل ہوتی، جن کی چھتیں 25 فٹ تک بلند ہوں گی، اس لیے گرمی کا ذرا احساس نہ رہتا۔ انہی سوچوں میں وہ آموں کے ذائقے بھی محسوس کرنے لگا۔ آم کھانے میں جو رغبت تھی اسے بیان کرنے سے قاصر تھا۔ بس چاندی کے بڑے تھال آموں سے بھر کر برف ڈال دی جاتی، چند لمحوں بعد ٹھنڈے ہو لیتے تو کیا میٹھے ذائقے زبان اور حلق سے ہوتے ہوئے سینے تک اتر جاتے۔ لورین اور ماما تو اس موسم پر جان چھڑکتی، آم کھا کر لسی پی لیتی، پھر گھنٹوں سوتی۔ ایسے میں کوئی انہیں انگلستان یاد دلاتا تو عجیب طرح سے منہ بسورتی۔ خاص کر بابا اس وقت ضرور چھیڑتے کہ اگلے برس انگلستان چلے جائیں گے، تمہاری عادتیں خراب ہو رہی ہیں، اور وہ آگے سے 100 طرح کوستے، انگلستان کو سرد جہنم اور نہ جانے کیا برے برے خطاب دیتی۔ پھر شوخی میں آ کر بابا کو چمکاتی کہ میں نہیں جاؤں گی، یہی کسی نواب سے شادی کر لوں گی۔ اس پر بابا چمک کر ایک دم شٹ اپ ڈارلنگ کہتے اور بڑھ کر ماما کا بوسہ لیتے۔ یہ منظر لورین اور میرے لیے محظوظ کیفیت پیدا کر دیتا۔ ویسے یہ سب تو چھیڑ خانی تھی، ورنہ بابا ہندوستان کو کسی قیمت چھوڑنے پر راضی نہ تھے، خاص کر وسطی پنجاب کے سرسبز میدانوں کو، جہاں ان کے نوابوں کی سے ٹھاٹ تھے۔ ہزاروں مرغ، بٹیر اور گھوڑے پال رکھے تھے۔ بٹیر لڑانے کا شوق تو دادا کو بھی تھا، حقے کا لبکا بھی انہیں سے لگا۔ لوگ بابا کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک چاندی کا حقہ تحفے میں لے کر آتے۔ کئی لوگوں نے اسی تحفے کے عوض بابا سے کئی زمینیں الاٹ کروا لیں۔ خود انہیں بھی زمین خرید کر باغات لگوانے کا بے پناہ شوق ہے۔ راوی کے کنارے ہزاروں ایکڑ ان کی ملکیت ہوں گے۔ اس نے سوچا سب سے پہلے جاتے ہی 9 لکھی کوٹھی پر جاؤں گا، پھر کیتھی کے لیے بھی جب وہ ہندوستان آئے گی تو اسی کوٹھی میں رہائش کا انتظام کروں گا۔ دوسرے ہی لمحے اسے پھر ماما کا خیال آیا۔ وہ دل ہی دل میں ایشلے، لورین، ماں اور باپ سے 8 سال بعد ہونے والی ملاقات کا تصور کر کے مزہ لینے لگا۔ لورین کی شادی کی اطلاع اسے انگلستان میں مل گئی تھی، جو بامبے میں ایک مشہور وکیل جیک سے 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ دونوں کلکتہ میں 2 سال ایک ہی کالج میں پڑھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ذہن میں لورین کی وہی صورت بیٹھی تھی، باغ میں ناچتے موروں کی پر چننے والی اور کبوتر اڑا کر ان کے درمیان دور تک بھاگنے والی، پتلی اور نرم و نازک۔ کچھ دیر ولیم لورین کو تصور میں بھاگتے ہوئے دیکھنے لگا۔
سفید کپڑوں میں جیسے پری پھر رہی ہو۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اسے کپتان کی اناؤنسمنٹ سنائی دی، جو فاصلے، وقت اور جغرافیے کی معلومات دے رہا تھا۔ اعلان تو اس نے غور سے نہیں سنا، البتہ ماضی کی رو سے چونک اٹھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شام بالکل قریب تھی۔ اسے احساس ہوا وہ مسلسل 3 گھنٹے عرشر پہ کھڑا ماضی میں جھانکتا رہا، جس میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پورے سمندر پر ہولناک تاریکی چھا رہی تھی۔ پھر ایک دم بادل بھی چلے آئے اور بارش کا سامان بننے لگا۔ ہوا بھی تیز ہو چلی تھی۔ جہاز بامبے کی بندرگاہ کی طرف مسلسل بڑھ رہا تھا۔ وہ شاید کچھ دیر مزید عرصے پر کھڑا رہتا، مگر سردی کی لہر تیز ہو چکی تھی اور بوندا باندی بھی۔ وہ آہستہ سے عرصے کے زینے اترتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیبن میں 3 گھنٹے پہلے سول سروس کی چھوکروں نے جو ہلڑ بازی شراب پی کر مچا رکھی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ ہر ایک خاموشی سے ڈنر کی تیاری میں مصروف تھا۔ وہ اس سارے ماحول سے سخت بور ہو چکا تھا، مگر 2 دن کا سفر تو اسے بہرحال کرنا تھا کہ بمبئی ابھی 2 دن کی مسافت پر تھا۔ وہ تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھا، پھر ڈنر کے لیے تیار ہونے لگا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔